نام میرا بیضہ جیلانی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شبیر جیلانی بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آج امیگریشن کے بارے میں ہمیں کچھ نئی معلومات آپ تک پہنچانی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اسے شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی مجھے درخواست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کیا کیجیے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ہٹ بھی کر دیا کریں، تاکہ اس سلسلے میں ساری جو پروگرام ہے نئے امیگریشن کے بارے میں نئی معلومات، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جناب، آج کے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ امریکہ میں امیگریشن کے نئے قوانین متعارف کرائے گئے تھے 2025 میں، اور اب 2026 میں ان کا اطلاق ہونے والا ہے۔ اور یہ قوانین جو ہیں یہ صرف ویزا لینے والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان کا اطلاق ہوگا گرین کارڈ ہولڈرز پر، طلباء پر، سیاحوں پر یعنی ٹورسٹ پر، اور اس کے علاوہ شہریت کے طلبگار افراد پر بھی۔ تو یہ سبھی کو متاثر کریں گے۔ جی شبیر صاحب۔ جی بہجت، یہ موضوع بہت اہم ہے، حساس ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو امریکہ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، یہاں مستقل طور پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور ان قوانین کا اطلاق ہو چکا ہے 2026 میں۔ تو H1B ویزا سب سے پہلا اسی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر یہاں پر ہائی ٹیک کے لوگ جو ہیں، ٹیک انڈسٹری کے لوگ زیادہ تر آتے رہے ہیں، اسی ویزا کے اوپر ان کو ضرورت پڑتی رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ بہجت، H1B ویزا واقعی امریکی ٹیک انڈسٹری کا ستون مانا جاتا ہے، اور اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے امریکہ کی، جی، اس نے اعلان کیا ہے کہ H1B ویزا کے لاٹری سسٹم کو بدل کر اب اس کی جگہ زیادہ تنخواہ اور اعلیٰ مہارت کو ترجیح دی جائے گی۔ اچھا۔ یعنی کم تنخواہ والی نوکریوں کے لیے H1B ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ایڈوانس سکلز اور زیادہ تنخواہ والی جو ملازمتیں ہیں ان کے لیے بہتر مواقع ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے H1B ویزا لاٹری معاف کیجیے گا H1B ویزا اپلائی کرنے کے لیے $1,00,000 کی فیس مقرر کر دی ہے۔ یہ فیس بہت زیادہ، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ عام درمیانے درجے کی اور چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ کسی ایک شخص کو H1B ویزا دلانے کے لیے اتنی فیس دینے کی شاید متحمل نہ ہو سکیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو پڑے گا اس پہ بھی۔ جی، عام کمپنیوں اور نئے گریجویٹس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی۔ اور US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق پرانے نظام کو بعض آجر کم تنخواہ پر غیر ملکی ورکرز یہاں لانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ نیا قانون امریکی ورکرز کے تحفظ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بہت ساری نوکریاں جو ٹیک انڈسٹری کی ہیں، اگر ان میں باہر سے لوگوں کو نہیں لایا جائے گا تو جہاں موجود جو امریکی شہری ہیں انہیں کو وہ نوکریاں پھر مل سکیں گی۔ تو چلیے اب ایک اور تبدیلی جو آئی ہے اس کو بات کرتے ہیں۔ یہ فیشل ریکگنیشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں بڑا سنا جا رہا ہے۔ ہاں بہجت، دسمبر 2025 سے تمام غیر ملکی شہری، خواہ وہ سیاح ہوں، طلباء ہوں یا گرین کارڈ ہولڈر ہوں، جی، وہ جب امریکہ داخل ہوں گے یا یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیشل میٹرکس جو ہیں وہ دیں، یعنی ان کی ظاہر ہے کہ فیس کو ریکارڈ کیا جائے۔ تو اس میں امریکی شہری بھی شامل ہیں؟ امریکی شہری تو اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ رضاکارانہ طور پر ایسا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک اور بڑی، جسے کہنا چاہیے ڈرا دینے والی ایک اور تبدیلی ہے۔ کم سے کم بہت سارے ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر چونکیں گے بھی، اور کچھ خوفزدہ بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ اس کا تعلق ہے سوشل میڈیا کے کانٹینٹ سے، سوشل میڈیا کے ڈیٹا سے، کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا کیا، اور آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر کون سا کیسا کانٹینٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل جی بتائیے۔ بالکل، اب نئے قانون کے تحت امریکہ آنے والے سیاحوں کو اپنے سوشل میڈیا کے گزشتہ 5 سال کا جو ریکارڈ ہے جی، وہ ظاہر کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اقدام US پریزیڈنشل آرڈر نمبر 14161 کے تحت کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اچھا، تو اس میں یعنی کہ آن لائن جو سرگرمیاں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کا بھی اثر پڑے گا اس پر؟ جی ہاں، یعنی سیاسی،
नफरत अंगेज और तशद्दुद पर मबनी मवाद इमिग्रेशन के फैसले पर असरअंदाज हो सकता है। तो जनाब अब एक और बड़ी अहम बात है जो कि महंगी वो है स्कीम भी है जिसके बारे में बात की जाती है कि शायद इसका मकसद बहुत सारे अमीर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है जो अमेरिका में शहरियत के ख्वाहिशमंद हों, और वो है ट्रंप गोल्ड कार्ड। इसके बारे में कुछ तफसील बताइए। जी, ये नया कार्ड मुतारिफ कराया गया है जी। नया रास्ता है, यानी 10 लाख अमरीकी डॉलर यानी 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के बदले जी। कानूनी मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का। जी। और इस कार्ड के जरिए दरखास्त गुजार को EB1 या EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इससे अरबों डॉलर की आमदनी मुतवक्को है और हुकूमत का कहना है कि ये टैक्स में कमी और तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। चलिए देखते हैं। तो आखिर में फिर बात कर लेते हैं ये शहरियत हासिल करने के लिए जो टेस्ट है, अमरीकी शहरियत के हसूल का टेस्ट, उसमें जो होने वाली तब्दीलियां हैं नहीं जिनका नफाज हो चुका है, तो वो क्या है एक बार फिर जरा मतलब मुख्तसरन बताते चलिए। जी, ये हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि अब उम्मीदवार को सिटीजनशिप टेस्ट में 20 सवालात पूछे जाएंगे। अच्छा। जिनमें से 12 दुरुस्त जवाब लाजमी होंगे। पहले जो निज़ाम था उसमें 10 में से 6 दुरुस्त जवाब काफ़ी थे जी। और नए टेस्ट में जोग्राफिया के सवालात ख़त्म कर दिए गए हैं और हुकूमत की जो तीनों शाखें हैं उनके नाम लाजमी हो गए हैं। ज़ुबानी इम्तहान मज़ीद सख्त हो गया है और अगर हमारे देखने वाले जो हैं उन्होंने हमारे पुराने प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो हम उनको बताते चलें कि हमने एक मुकम्मल प्रोग्राम किया था कि अमरीकी सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। जी बिल्कुल, मुझे याद है और मुझे याद है कि उसमें कुछ कमेंट्स भी आए थे जिसके बाद हमने मज़ीद कुछ और भी उनके सवालों के जवाब भी दिए थे। तो अब इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं और बताते हैं अपने नाज़रीन को कि इमिग्रेशन अब सिर्फ वीज़े ही का नाम नहीं बल्कि इसमें अपना सिर्फ निगरानी होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, सरमाया और नज़रियात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल मिलाकर इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और मेरा मशवरा यही है कि अफवाहों पर यकीन ना करें, मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें और हर कदम कानूनी मशवरे के साथ उठाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबीर जी का, से हम हमेशा पूछते हैं सवाल, उनको दे देते हैं जिसका वो रिसर्च करके आपके लिए सब जवाब ढूंढ कर लाते हैं। और इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर कि आज सिर्फ एक ही दरख्वास्त, प्रोग्राम पसंद भी कीजिए तो साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो आपकी हमारी मुलाकात इमिग्रेशन के इस प्रोग्राम में बस इतनी ही। फिर दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नए जवाबात के साथ। अब इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।